کئی چاند تھے سر آسماں، شمس الرحمن فاروقی کے ناول کا 48واں حصہ۔ باب نواب مرزا، شاعر، دہلی 1844۔ ابو ظفر سراج الدین محمد بہادر شاہ ثانی کی دہلی میں بیرونی اور اندرونی لٹیروں کی تاخت و تاراج ایک مدت سے بند تھی۔ حسن و عشق، علم و فضل، حیت و ہندسہ، منطق و ریاضی، نجوم و رمل، شعر و ادب اور زہد و تصوف کی شمعوں کی جگمگاہٹ نے دلی کے ہر کوچے کو غبطۂ بغداد و قرطبہ بنا دیا تھا۔ کھیل کود، موسیقی و غنا، مصوری و خوشنویسی، ہاتھ کی ہر صنعت و حرفت، مرصع سازی اور سادہ کاری، طباخی و دوا سازی، ہر فن کے ماہر شاہ جہاں آباد مینو سواد میں پٹے پڑے تھے کہ ایک ڈھونڈو تو چار کا پتہ ملتا تھا۔ آداب و علوم مملکت و جہاں بانی و کشور کشائی و فوج کشی و جہانستانی کے سوا کوئی شعبہ حیات ایسا نہ تھا جس کے علماء اور متخصصین دہلی میں نہ ہوں، اور ان علوم اور ان میدانوں میں بھی عمدۃ الحکماء حاذق الزماں حکیم محمد احسن اللہ خان کے کمالات کا درجہ ایسا تھا کہ اگر ان کی وزارت واقعی وزارت اور ان کا بادشاہ واقعی بادشاہ ہوتا تو جہانگیر و شاہ جہاں نہ سہی بہادر شاہ اول کے دن واپس آ سکتے تھے اور بدنصیب دلی کی تقدیر پلٹا کھا سکتی تھی۔ لیکن دلی کی قسمت میں تو لوٹنا اور اجڑنا ہی نہیں، بیوہ ہونا اور دربدر ہونا بھی لکھا تھا۔ بہادر شاہ ثانی کی تخت نشینی کے دن وہ روز شوم بہرحال 20 برس آگے کے سیاہ غبار میں گم تھا، اور اس وقت کسی کو یہ خیال نہ تھا کہ ہم انحطاط کے دروازے میں داخل ہو چکے ہیں۔ حکومت اور اقتدار کے لیے خون ریزیوں کا کھیل تو دلی 20 بار کھیل چکی تھی۔ زمانہ بدلتا تھا لیکن آئین زمانہ کبھی نہ بدلتا تھا، اور علوم و فنون، ہنر و حرفہ کا اکتساب تو انسانی وجود کی ضرورت اور اس کی اشرافیت کی دلیل تھا۔ دلی والے علم و حرفہ میں اب سب سے آگے تھے، اور نئی روشنیاں بھی ان کے پرانے فانوسوں اور فرشی مردنگوں حتیٰ کہ مٹی کے چراغوں میں بھی جھلملانے لگی تھیں۔ انگریزی کتابوں کے پڑھنے والے، فرنگی عقائد پر منہاج زیست کو استوار کرنے والے، بھاپ اور لوہے کی کلوں کو بنانے اور چلانے والے، یہ لوگ بھی اب دہلی کے قلب میں نظر آنے لگے تھے۔ کشمیری دروازے پر سکندر صاحب کا کلیسا آس پاس کی مساجد کی برابری کرتا معلوم ہوتا تھا۔ سب یہی سمجھتے تھے کہ دلی کی کوٹھالی اب بھی وہی کوٹھالی ہے جس میں سونا، چاندی، تانبا سب گل کر اور گھل کر ایک ہو جاتے ہیں۔ کسی کو یہ گمان نہ تھا کہ اب کی بار جو بارش سنگ و آہن ہوگی اس میں ساری کوٹھالیاں ٹوٹ جائیں گی، اور اب کی بار خون کی جو ہولی کھلے گی اس میں لال حویلی کے رنگوں کا بھی خون ہو جائے گا۔ بتاریخ 28 شعبان المعظم 1189 ہجرت نبوی مطابق 30 اکتوبر 1775 کو مرزا بلاقی شاہ عالم بہادر شاہ ثانی کے فرزند اکبر مرزا معین الدین کی ہندو بیگم لال بائی کے بطن سے متولد ہونے والے فرزند سراج الدین عرف مرزا ابن کی تقدیر بظاہر بہت اچھی نہ تھی۔ ہرچند کے معین الدین سب سے بڑے تھے، لیکن دہلی سے شاہ عالم ثانی کی طویل غیر حاضری کے سبب انتظامات ملکی و مالی بادشاہ کے منجلے بیٹے مرزا سلیمان شکوہ کے ہاتھ میں تھے اور بخوبی انجام پا رہے تھے۔ ایسی صورت میں خلوع سریر بادشاہی کے وقت بادشاہ کون بنے گا یہ کسی کو نہ معلوم تھا۔ بارے شاہ عالم ثانی کی مراجعت دہلی کے بعد پہلے تو مرزا غلام نجف خان، پھر نجیب الدولہ، پھر مہاداجی سندھیا، اور سب سے آخر میں لارڈ صاحب کلاں لارڈ لیک صاحب بہادر کی حفاظت میں فردوس منزل شاہ عالم بہادر شاہ ثانی نے 1771 سے 1806 تک پایۂ تخت دہلی سے حکومت کی، اور انگریز کی نگرانی میں بادشاہت بآسانی معیز الدنیا والدین ابو النصر معین الدین محمد اکبر شاہ ثانی 1806 تا 1837 کو منتقل ہو گئی۔
لیکن اکبر شاہ ثانی عرش آرام گاہ کو مرزا سراج الدین سے زیادہ اپنے دوسرے بیٹے مرزا جہانگیر بخت سے محبت تھی اور انہیں ولی عہد تسلیم کرانے کے لیے عرش آرام گاہ نے کوششیں کی، لیکن کچھ تو مرزا جہانگیر بخت کی انگریز دشمنی اور کچھ ان کی عادت شراب نوشی، یہ باتیں ولی عہدی کی راہ میں رکاوٹ بنتی رہیں، یہاں تک کہ مرزا جہانگیر بخت کو دوبارہ جلاوطنی پر بنارس اور الہ آباد جانا پڑا اور وہیں 1821 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ لاش دہلی لائی گئی اور سلطان الاولیاء سلطان جی صاحب کی مسجد کے صحن میں مدفون کی گئی۔ انگریزوں نے اعلان کر دیا کہ اب سراج الدین ہی ولی عہد ہوں گے، چنانچہ اکبر شاہ ثانی بادشاہ عرش آرام گاہ نے جب جان افری کو سپرد کی تو 28-29 ستمبر 1837 کی رات کو 3 بجے مرزا سراج الدین نے حضرت ذل سبحانی خلیفۃ الرحمانی بادشاہ جمجاہ ملائکہ سپاہ شہریار ذل اللہ پناہ دین محمدی رونق افزائے ملت احمدی سلالہ خاندان گورگانی نقاوہ دودمان صاحب قرانی خاقان المعظم شاہنشاہ الاعظم الخاقان ابن خاقان السلطان ابن سلطان صاحب المفاخر والمغازی ولی نعمت حقیقی و خداوند مجازی ابو المظفر سراج الدنیا والدین محمد بہادر شاہ غازی خلد اللہ ملکہ و سلطانہ افاظ علی العالمین برہ و احسانہ کے القاب و خطابات کے ساتھ جلوہ افروز وساد بادشاہی ہوئے۔ امام بخش صاحبائی کے 9 تاج پوش کے زمانے شاہزادگی سے متوسلین میں شامل تھے، بحر فکر شعر میں غوطہ زن ہوئے اور ربائی کی بحر میں 3 لعالی آبدار پر مشتمل قطع تاریخ کہہ کر انعام و خطابات کے مورد قرار پائے۔ از نشہ دولت بہادر شاہی شد پرز میں طرب ایاغ دہلی بنشست بتخت دولت روز افزوں نزہت بفزود از و باغ دہلی تاریخ جلوس آ شہ والا قدر آمد بلب خرد چراغ دہلی۔ بعد کے لوگوں نے اسے انگریز کے غلبے کی برکت قرار دیا، یا اسے دلی کا آخری سنبھالا نام دیا، یا ہند اسلامی تہذیب کی ابدی روشنی کا کرشمہ سمجھا، لیکن حقیقت بہرحال یہی تھی کہ بہادر شاہ ثانی کی دلی میں وہ سب کچھ تھا جو دنیا کے بڑے سے بڑے شہر میں اس وقت یکجا ملنا مشکل تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شہر آباد، رعایا دلشاد، امیر اپنے مال میں مست، فقیر اپنی کھال میں مست، دلی صحیح معنوں میں بیت المعمور تھی۔ لیکن وزیر کا دل تو رنج سے بھرا ہوا تھا۔ وہ رامپور سے شاہ محمد آغا اور نواب مرزا کو لے کر یہاں چلی تو آئی تھی، لیکن دلی کا گھر اور شاہ جہاں آباد کا شہر اسے کاٹے کھاتے تھے۔ ماں باپ کی پرانی یادیں اور بچپن کے دنوں کی بے فکریوں اور ہر نئے دن کے ساتھ بڑھتے ہوئے اور نئی بہاریں لاتے ہوئے اپنے عشق و ناز و ادا کی یادیں، وہ چاہنے والوں کا ہجوم اور اس کے دل میں شوق ستم رانی کا جوش، اور پھر مارٹن بلاک صاحب کے گزر جانے کے بعد نواب شمس الدین احمد کی خود سپردگیاں اور اس کی اپنی بے قراریاں، اور نواب کی شہادت اور اپنی بے کسی، یہ سب یادیں اس کے پردے ذہن پر اوراق مصور کی طرح روشن تھیں۔ بیک وقت دل کو ناکامی کے لہو سے بھر دینے والی اور جو نہ ہو سکا اس کے ہونے کی تمنا کی کھٹک دل میں ڈالنے والی خوشگوار یادوں کے ساتھ بھی اس قدر افسوس اور دلگیری اور کوڑھن وابستہ ہو سکتی ہے، اس نے کبھی سوچا نہ تھا۔ گلاب کو بے خیالی سے توڑنا چاہیں تو کانٹا چبھ کر احتجاج کرتا ہے کہ ہمارے پھول کو اتنا سرسری کیوں پکڑا، لیکن یہاں تو گلاب ہی کانٹا تھا اور اس کی ہر پنکھڑی ماضی کے رنگ و خوشبو میں غرق تھی، لیکن اسے چھوئیں تو بچھو پودے کی طرح ڈنک مارتی تھی، اور کیسے نہ چھوئیں کہ اس کی خوشبو ہر سانس کے ساتھ تھی اور اس کا رنگ ہر نگاہ کے اندر تھا۔ ایسے عالم میں وزیر کو دہلی میں رہنا گوارا نہ تھا، لیکن رامپور بھی رہنے کے قابل کب تھا؟
مجلی باجی کے سر پر وہ کتنا اور کس کس کا بوجھ ڈالتی، ایک وہ خود اور تسبت 2 بچے کہ دونوں ہی اپنے اپنے عالم میں بڑھتے ہوئے پودوں کی طرح تھے کہ ہر دم دیکھ ریکھ اور کھاد پانی کا تقاضا کرتے تھے۔ اور کیا رامپور کی یادیں دلی کی یادوں سے کچھ بہت ہٹ کر تھیں؟ دلی جتنی گہری اور شاخ در شاخ نہ سہی، لیکن رامپور سے وابستہ یادوں کی بھی جڑیں مضبوط تھی اور ان کے پھل پھول بھی بیک وقت کڑوے اور میٹھے تھے۔ جب وہ رامپور سے چلی تو ایسا لگا جیسے کسی جیتے سانس لیتے پودے کو پانی اور سائے سے یک قلم و یک لخت محروم کر دیا گیا ہو، لیکن خود اس پودے کے سائے میں افیوں کی بھی بابیاں تھیں اور وہ افعی اسے صبح و مساء ڈستے بھی تھے۔ اللہ کی شان کے ایسا باغ جو بظاہر تو کبھی خزاں آشنا ہو ہی نہ سکتا ہو، بار بار خزاں کی بھوری سیاہ آنکھیں اس پر پڑیں اور اس کی ہواؤں کو مسموم کر دیں، جن ہواؤں کے دوش پر نوجوان بلبلوں کے نغمے ہمکتے اٹکھیلیاں کرتے باغ کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اڑے پھرے ہوں۔ اب وہ ہوائیں خود ماتمی ہو جائیں، وہ گل رانا اور گل یاسمن اور گل مشکیجہ جن کی نازک چلبلی اداؤں پر باغ کے فوارے سر پٹکتے تھے اور نہروں کے اندر موجیں بے قرار ہوتی تھیں، اب سر جھکائے اپنے وجود پر رنج کنا ہوں۔ وزیر نے آئینہ دیکھنا اور بالوں میں کنگھی کرنا چھوڑ دیا تھا۔ 32-33 سال کی عمر میں اکثر عورتیں بوڑھی ہو جاتی ہیں، بالخصوص اگر وہ بار بار ماں بن چکی ہوں، لیکن وزیر کے بدن میں کھینچاوٹ اور کساوت ویسی ہی تھی اور اس کے منہ پر نرمی اور بھولا الہڑپن ویسا ہی تھا، چہرے پہ ایک شکن نہ تھی، اور شاہ محمد آغا کو اب بھی تھوڑا بہت دودھ پلانے کی مجبوری کے باوجود اس کی گات میں پز مردگی کا کچھ بھی اثر نہ تھا۔ وزیر کو اپنا روپ سروپ ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ اب تک اسے اس روپ نے کیسے کیسے کوڑھو گھاٹ دکھائے تھے جو اب اس کی کشتی حیات کو مسون کسی ساحل پر لے جائے گا۔ اسے میر تقی صاحب کے شعر یاد آئے: مستوری خوب روئی ہرگز نہ جمع ہوویں، خوبی کا کام کس کی اظہار تک نہ پہنچا، یوسف سے لے کے تا گل پھر گل سے لے کے تا شمع، یہ حسن کس کو لے کر بازار تک نہ پہنچا۔ بھلا میر صاحب کو بسنت کی کیا خبر تھی؟ شاعروں کا کیا ہے، بس مضمون باندھتے رہیے۔ مجھے مستوری خود ہی منظور نہ تھی، پر مجھے بکاؤ مال تقدیر کے بازار کا بننا ہاشا منظور نہ تھا۔ جاتی میری جوتی بازار میں، لیکن میں تو مردوں کے بازار میں جائے بغیر ہی رسوا ہو گئی۔ شاید انجام ہر صورت میں ایک ہے۔ بلاک صاحب کبھی کہتے تھے کہ ان کے کسی بہت بڑے شاعر نے لکھا ہے کہ یہ انسان کیا ہے، دیوی دیوتاؤں کے سامنے ویسا ہی ہے جیسے شوخ بچوں کے سامنے تتلیاں، کہ وہ انہیں پکڑتے ہیں اور کھیل کھیل میں بال بازو ان کے نوچ ڈالتے ہیں، جان ان کی لے لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں دیوی دیوتا نہیں ہیں، لیکن ہندوؤں کے یہاں تو ہیں۔ شاید تقدیر کو یہ لوگ دیوی دیوتا کہتے ہوں۔ میری ساری کوشش کہ اپنی زندگی کی راہیں خود متعین کروں، اب بھی یہی کوشش ہے شاید، لیکن اس وقت تو بس ان 2 بچوں کے لیے جینا ہی سب سے سیدھی اور سچی راہ لگتی ہے۔ اے لو، راہ کے نام پر میر صاحب کا ایک اور شعر یاد آ گیا۔ کیا رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات کہی ہے، جیسے خوبی کے کام کے اظہار تک پہنچنے والے شعر کا جواب کہا ہو: پہلا قدم ہے انسان پامال مرگ ہونا، کیا جانے رفتہ رفتہ کیا ہو معال تیرا۔ پامال مرگ ہونے کے بعد بچا ہی کیا ہوگا جو معال کی باتیں ہوں۔ زندگی مرمر کے جیے جانے ہی کو کہتے ہیں۔ شاید پیدا ہونا موت سے بھی بدتر ہے، کہ تم پیدا ہی نہیں ہوئے ہو، مر گئے ہو، لیکن اس موت میں بھی لذتیں کیا کیا ہیں، راحتیں کیا کیا۔ اسے کسی بچے کی رونے کی آواز سنائی دی۔ شاید شاہ محمد آغا دوپہر کی نیند سے جاگ پڑے ہیں۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی، حجرے میں گئی تو بچے کو گہری نیند میں پایا۔ شاید کوئی اور بچہ رہا ہو، یا شاید مجھے یوں ہی وہم ہوا ہو۔ پاس کی پلنگڑی پر حبیب النساء سکڑی پڑی سو رہی تھی۔ گھر میں صرف ایک خادمہ اور تھی۔ باہر کا کام کرنے کے لیے محلے کا ایک لونڈا صبح شام آ جاتا تھا۔ اسے وہ دن یاد آئے جب گھر میں ہر طرف نوکر ہی نوکر تھے۔
اسے ان دنوں کی آسائش اور تعیش کے جاتے رہنے کا اتنا افسوس نہ تھا جتنا اس اہتزاز و سرمستی کے اڑ جانے کا جو نواب شمس الدین احمد کی محبت میں اسے ملی تھی۔ اور پھر وہ گھر کی چہل پہل، وہ ہر روز کا نئی امیدوں کے ساتھ طلوع ہونا، لیکن وہ جلسہ کس قدر جلد درہم برہم بھی تو ہو گیا۔ کیا اسے نواب مرزا سے امیدیں تھیں کہ وہ اس کی تنہائی کا مداوا اور اس کے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے؟ اور شاہ محمد آغا، ان کے تو بڑے ہوتے ہوتے میں دنیا ہی سے چل بسوں گی، اب تو جو کچھ ہے اور جو کچھ ہوگا وہ نواب مرزا ہی کے دم سے ہے اور انہی کے دم سے ہوگا۔ لیکن اب اور کیا ہونا ہے؟ اب اور بچا ہی کیا ہونے کو؟ کیا اب بھی مجھے زندگی سے اور معاملے حسن و عشق سے کچھ توقعات ہیں؟ حکیم جی نے کیا خوب کہا ہے، ایک ہم ہیں کہ ہوئے ایسے پشیمان کے بس، ایک وہ ہیں کہ جنہیں چاہ کے ارماں ہوں گے۔ لیکن نہیں، کیا وہ سارا قصہ چاہنے اور چاہے جانے کی بھول بھلیاں تھا؟ اس کی آنکھوں کے سامنے اچانک خواجہ صاحب سے واپسی کی وہ آندھی بھری رات سنسناتی ہوئی آ کھڑی ہوئی جب اس نے مارٹن بلاک صاحب کو پہلی بار دیکھا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ صندوقچہ فرنگ پر جھکی ہوئی تصویریں دیکھ رہی ہو۔ ان کا ارادہ تو مجھ سے نظریں ملانے کا نہ تھا، بلکہ سچ پوچھو تو میری طرف دیکھ بھی نہ رہے تھے۔ وہ تو ہوا کے جھونکے نے میری چادر اڑا کر مجھے گویا تشت از بام کر دیا تھا۔ میں نے گھبرا کر آنکھ اٹھائی تھی کہ نگاہ کو ان کی ایک لہجے کے لیے اپنے منہ پر دیکھا۔ اللہ کیا ڈھیٹ آنکھیں تھیں، گویا میرا سراپا ٹٹول رہی ہوں۔ اس رات مجھے پہلی بار معلوم ہوا کہ مرد کی آنکھ کس طرح ایک نقطے پر ٹھہری رہنے کے باوجود شعلے جوالا کی طرح کسی کے پورے سراپے کو گھیرے میں لے سکتی ہے۔ کس طرح وہ آنکھ تجسس اور استفہام دونوں کا مظہر بن سکتی ہے۔ تجسس کے ابھی اور کیا کیا بے نقاب ہونا ہے، اور استفہام کہ اس میں ہمارے لیے کیا اور کتنا ہے۔ میرا تو سارا پنڈا مجھے خود ہی کچھ گرم لگنے لگا، جیسے انہوں نے مجھے دیکھا نہ ہو، چھو لیا ہو۔ مرد کی چاہت اور مرد کے لیے چاہت ایک ساتھ پیدا ہوتے میں نے سنی تھی، دیکھی کبھی نہ تھی۔ اس وقت تک تو دل میں میرے کچھ نہ تھا اس بابت کہ میں زندگی کس طور کروں گی۔ بڑی کو زچ کرنے کے لیے میں کچھ بھی کہہ دیتی، لیکن میں اتنا ہی جانتی تھی کہ مجھے میری مرضی کے بغیر نکاح کی ہتکڑی بیڑی کوئی نہیں پہنا سکتا۔ اور مرضی میری تو شاید شادی کرنے کی تھی بھی نہیں، پھر کیا تھی مرضی؟ منصوبہ کیا تھا میرا پتہ نہیں۔ وہ دل ہی دل میں اکتا کر خود سے بولی، کوئی ضروری ہے کہ ہر چیز اعتبار سے کسی منصوبے کے ہو؟ لیکن میں تو یہ جانتی ہوں کہ مردوں کا کھلونا بننا ہو یا مردوں کی کنیز یا مردوں کی رکھیل، یہ سب عزت کو بیچنے کے دھندے ہیں، اور میں تو عورت کی عزت ہی کی پاسدار بننے کو دنیا میں آئی تھی شاید۔ تو پھر بلاک صاحب کی ایک نگاہ نے مجھے خاک کیوں کر دیا؟ ایسا تو نہیں کہ میں سوچتی کسی اور ڈھنگ پر تھی اور کرنی میری سب کی سب انہی بے عقل دھی لگائیوں جیسی تھی جو بستر کے مزے اور 2 وقت کی غلامانہ روٹی کو دنیا کی ہر شے پر فوقیت دیتی ہیں۔ قسم کیا سکھ سہنے کو یا پیٹ سے لگ کر رہنے کو؟ نہیں، میں تو کچھ اور بننے والی تھی، کچھ اور تھی۔ بلاک صاحب نے یوں کہو کہ مجھے رجھا لیا، لیکن میں تو کھلی آنکھوں ان پر ریجھی تھی۔ یا شاید یہ تو نہیں کہ اس رات ہمیں وہ ملنے گئے تھے تو ہمارا بہت برا دہاڑا ہونا تھا۔ میری عمر کی لڑکیاں راہوں کے لٹیروں کے ہاتھ لگ جائیں تو پہلے ان کی عزت لگاتار لوٹی جائے، اور پھر وہ چند ٹکوں کے عوض کسی نائکا کے ہاتھوں فروخت کر دی جائیں۔ اور سچ پوچھو تو اچھے بھاگ ان کی جو چکلوں میں بک جاویں کہ جنہیں یہ ظالم خود ہی رکھ لے، انہیں تو لونڈی باندی سے بدتر جانا ہے۔ اور ذرا سا بدن ڈھلا، روپ ذرا سا اترا، اور بیچاریاں بوڑھی گائے کی طرح ہکا کر نکال باہر، اور میاں ہے کہ دوسری تیسری کرنے پر مستعد۔ بیسی کھیسی ساٹھا پاٹھا جیسی مسئلیں مردوں ہی کے تو بنائی ہوئی ہیں۔ مگر جذبہ تشکر اپنی جگہ، کیا میں ایسی بھولی تھی جو کسی انجانے مستنڈے مردوے انگریز کی جھولی میں اپنائیت، اپنا سارا دینی ایمان یوں بے پرواہی سے ڈال دیتی؟ مجھے بلاک صاحب کے ساتھ جانا ہی جانا تھا کہ بڑی کو اور ابا جی کو اور کس طرح میں آگاہ کرتی کہ میں کل کی گڑیا نہ تھی، اپنی مرضی کی عورت تھی، اور وہ مجھے اچھے بھی بہت لگتے تھے۔
اور یوں تو نہیں کہ میں پہلی مسلمان عورت تھی جس نے فرنگی مرد کیا تھا۔ فیض النساء بیگم وہ تو اعلیٰ حضرت علی گوہر شاہ عالم بہادر شاہ فردوس منزل کے منہ بولی بیٹی تھیں، جنہوں نے پامر صاحب سے بیاہ رچایا تھا۔ کیا حسن و جمال تھا، کیا روب حسن تھا، سچ میں بادشاہ کی بیٹی لگتی تھی۔ اور پھر وہ دکن والی بیگم، بھلا سا نام تھا ان کا، خیر النساء بیگم، کہ آصف جاہ نظام الملک بہادر کے دربار میں جو کمپنی فرنگی کا وکیل ریزیڈنٹ تھا، کہتے ہیں انہوں نے اس سے شادی کے پہلے ہی رشتہ گانٹ لیا تھا، اتنا کہ ان کا آگا بھاری ہو گیا تھا۔ پھر تو اماں نانی کو اسی موئے مشٹنڈے نے فرنگی کو داماد کرنا پڑا۔ اس نے رکھا تو پھول پان کے رنگ، لیکن کچھ برس بعد ادھر اس نے اولادوں کو کرسٹان بنا کر ولایت بھیجا اور ادھر خود بھی پٹ سے مر گیا۔ بیٹا بیٹی کچھ دن بعد اپنی اصل جڑ، اپنا دین مذہب سب بھول گئے اور خیر النساء بیگم کسی اور فرنگی سے نتھ گئیں۔ اور فردوس منزل ہی کی ایک اور بیٹی جو لکھنؤ کے نواب کے یہاں بیاہی تھی اور اس کے مظالم سے تنگ آ کر نکل گئی تھی، پھر گارڈنر صاحب انگریز کے بیٹے سے انہوں نے دوسرا بیاہ رچایا تھا۔ غرض کہاں تک کوئی نام گنائے، میں نے وہی کیا جو مجھ سے بہتر بیگماتوں نے کیا تھا۔ نہیں، پر ایک بات اور ہے، ان بیگمات کی زندگی کا محور و مرکز بس یہی تو تھا، کسی اچھے سے مرد سے نکاح بیاہ اور پھر اس کی حویلی میں تعمر خانہ قید، کہ آواز تو آواز، سایہ بھی چادر میں لپٹا رہے۔ وزیر، تو اونچے خیالات اور بڑے کھیل والی بیگمہ تھی، کیا تو نے بھی آخر کار نہیں بلکہ جلد ہی پہلا موقع ملتے ہی مرد کا قلاوہ خوشی خوشی گردن میں نہ پہن لیا؟ نہیں، میں قلاوہ کیوں پہنتی، میں تو مگر ان باتوں سے کیا حاصل، اری نیک بخت، حاصل کیوں نہیں؟ اس دنیا میں مرد کیا ہے اور عورت کیا ہے؟ مجھے تو اسی سوال کا جواب درکار ہے۔ کیا دونوں بس لکھے پڑھے بولتے سوچتے چوپائے ہیں اور ان کا جینا صرف کھانے اور اپنے جیسی اولادیں بنانے اور موت کو دور سے دور تر رکھنے کی کوشش کا نام ہے، یا کچھ اور؟ لیکن مجھے اس سے کیا، میں تو اپنی ہی کہہ سکوں ہوں۔ کوئی روئے یا گائے یا چپ شاہ کا روزہ رکھے، زندگی گزار دے، لیکن سب اعمال اسی کے ہیں اور اپنی زندگی کی اچھائی برائی کے باب میں فیصلہ اسے ہی کرنا ہوگا۔ میں تو یہ جانتی ہوں کہ مجھے اپنے عورت بنائے جانے پر سخت شکوہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں ایسی دوائیں ہوتی ہیں، نہیں تو ایسے عمل ہوتے ہیں جنہیں صحیح پڑھا جائے تو ان کی قوت سے اولاد نرینہ پیدا ہوتی ہے۔ میرے ہی محلے میں تو ایک حافظ جی تھے کہ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کوئی عمل جانتے ہیں جس کے زور سے ان کے یہاں بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوتے ہیں۔ میں کہتی ہوں میرے ابا جی نے کیوں نہ وہ عمل سیکھ لیا؟ مگر سنا حافظ جی کسی کو بتاتے نہ تھے، نہ صحیح اور بھی تو ترکیبیں ہوں گی، یا اگر مجھے لڑکی ہی بنانا منظور تھا کہ انہیں لڑکیاں بہت پیاری تھیں، ایسا ہی ہوگا، نہیں تو تابڑ توڑ تین بیٹیاں پیدا کر کے وہ دونوں اس قدر خوش نہ ہوتے۔ اماں کہتی تھیں تیری پیدائش پر تو تیرے ابا جی کھلکھلائے پڑتے تھے، پر مجھے یہ منظور نہیں کہ دنیا کی آدھی آبادی اور وہ بھی حاکم آبادی مجھے اپنی ایڑی تلے دبانے کو اپنا استحقاق جانے۔ کھیتی رکھے باڑ کو، باڑ رکھے کھیتی کو، یہ بس کہنے کی باتیں ہیں، عمل کوئی نہیں کرتا۔ مگر اس طرح الجھنے اور اپنا کلیجہ چبانے سے کیا حاصل؟ ہاں، یہ بلاک صاحب کا خاص انگریزی فقرہ تھا۔ جب میں رنجیدہ ہوتی تو ایسے ہی کسی بات کے چلتے منہ لپیٹ کر چپ کہیں پڑ جاتی تو وہ کہتے تھے، شاید ان کی فرنگی زبان میں کوئی محاورہ تھا، اپنا کلیجہ مت چباؤ چھوٹی بیگم، کاہے کو غم کرتی ہو، میں تو تمہارا ہوں۔ پر وہ سب بھی منہ دیکھے کی باتیں تھیں۔ میرا اور میرے بچوں کا انتظام کرنے کو ایک عمر پڑی تھی کہ جو عمر ایک دن کو بھی کافی نہ ہوئی۔ لیکن میرے نواب صاحب مرحوم، وہ بھی میرے لیے کیا کر گئے ہیں جو میں ان کی یاد کو کلیجے سے لگایا اپنی روح کو رنڈ سالہ پہنائے دن رات ایک کروں۔ لیکن وہ بیچارے آغا صاحب بھی تو مجھ پر جان چھڑکتے تھے، اور کیوں نہیں، آخر میں ان کے بڑھاپے کی بیوی اور ان کے بڑھاپے کی اولاد کی ماں تھی۔ مگر میں ہی ان کی جان کو نہ سہائی، بیچارے شہید موت مرے، اور کیسی بے کسی اور غریب الوطنی کی موت مرے۔ مجھے ان سے لگاؤ تو تھا ہی، اور ان کی ناز برداریوں کے سبب یہ لگاؤ اور بھی بڑھ گیا۔
لیکن یہ ناز برداریاں میرے دل سے نواب شہید کی یاد نہ چھوڑا سکیں۔ بلوچ صاحب بھی مجھے یاد آتے رہے ہیں، لیکن ان سے زیادہ مجھے میرے بچوں کی یاد ستاتی رہی ہے۔ پر میرے نواب صاحب تو جانے کس دنیا سے کتنی موہنیاں میرے لیے سیکھ کر پیدا ہوئے تھے کہ ان کی ایک ایک بات، ایک ایک یاد ناخن تلے کی پھانس کی طرح ہر وقت میرے جی میں زندہ ہے۔ وہ میری بوٹیاں کاٹ ڈالتے، پھر بھی میرے بدن کا ہر ریشہ، میرے لہو کے ہر بوند انہی کا نام پکارتی۔ اور یہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ جوان خوبصورت تھے، مظلوم تھے، صاحب ثروت تھے، نہیں، میرے لیے ان کے دل کا سنجوگ ہی کچھ تھا۔ مگر میں تو اپنے کو بڑی سخت گیر جانچ پڑتال والی گردان رہی تھی کہ جو مرد مجھے پسند کرے تو میں اس کے بارے میں سوچوں کہ میں اسے پسند کرتی ہوں کہ نہیں۔ تو پھر یہ سب عشق و عاشقی والی باتیں کیا معنی رکھتی ہیں کہ نواب صاحب میری بوٹی بوٹی بھی کاٹ ڈالتے تو بھی؟ خیال کی لہر کیا جانے کہاں کہاں کے ساحلوں اور ٹاپوؤں کو چھو کر بہے جا رہی تھی، نہ جانے کتنے دن اس طرح گزرے، یا شاید یہ سب خیال اور اپنے دل سے یہ سب باتیں ایک ہی دن اور ایک ہی وقت کی تھیں۔ وزیر کے معمول کچھ بدل گئے تھے، اسے وقت کا اندازہ بھی ٹھیک سے نہ ہوتا تھا۔ حبیبہ کے بار بار کہنے پر بھی وقت پر کھانا نہ کھاتی، کئی بار تو کھانا رکھا رکھا ٹھنڈا ہو کر آخر اٹھا دیا جاتا۔ نواب مرزا کو کھانا کھلانا کچھ مشکل نہ تھا کہ وہ دن کا کھانا گھر میں کھاتا نہ تھا اور رات کے کھانے کے لیے کوئی تخصیص نہ تھی۔ وہ جب گھر آتا اور جب اسے بھوک لگتی حبیبہ سے کھانا مانگ لیتا۔ ماں کی حالت اس سے پوشیدہ نہ تھی، لیکن اس حالت کو سدھارا کیوں کر جائے یہ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا۔ 14 برس کی عمر میں لوگ شادی شدہ اور گھر گرہستی والے بن جاتے ہیں، لیکن نواب مرزا کی طرف سے کوئی خفیف سا اشارہ یا اس کے طور طریقوں میں کوئی معمولی سی بات بھی ایسی نظر نہ آتی تھی جس سے پتہ لگتا کہ وہ شادی کی طرف کوئی میلان رکھتا ہے۔ وزیر کو رہ رہ کے خیال آتا کہ نواب مرزا کی بارات اب چڑھنی چاہیے، لیکن کسی نامعلوم ذہنی رکاوٹ کے باعث وہ نواب مرزا سے اس معاملے میں سرسری ابتدائی گفتگو کرنے پر خود کو آمادہ نہ دیکھتی تھی۔ یوں تو اس عمر اور اس زمانے میں اور نواب مرزا جیسے بے حد خوبصورت جوان کے لیے معاشقوں کے دروازے ہر طرف کھلے ہوئے تھے اور زنانہ یا مردانہ دل لگانے کے امکانات بے نہایت تھے، اور نواب مرزا کی پرنانی کا گھرانہ بھی تھا جہاں کبھی کبھی وہ رسمن جا نکلتا تھا، لیکن کہیں پر دل اٹکنے کا سلسلہ ابھی پیدا نہ ہوا تھا۔ نواب مرزا کی تعلیم البتہ رک گئی تھی، کچھ تو اس وجہ سے کہ ملا غیاث صاحب رامپوری کی عمدہ تعلیم اور انتھک محنت کی دولت سے وہ فارسی اور تاریخ اور فلسفہ میں اپنے ہم عمروں سے بڑھ کر تھا، اور کچھ اس وجہ سے کہ اب اسے بطور شاعر اپنی شناخت قائم کرنے کی لگی تھی۔ اسے یقین تھا کہ میں بہت اچھا شاعر بن سکتا ہوں اور بہت جلد استاد کا مرتبہ حاصل کر لوں گا۔ اسے شعر کہنے میں مزہ آتا تھا اور شعر پڑھنے میں بھی اتنا ہی، بلکہ اس سے بھی کچھ سوا مزہ آتا تھا۔ اس نے اپنی قوت حافظہ کی دولت سے اپنے ہم چشموں میں اپنا سکہ بٹھا رکھا تھا کہ پرانے فارسی استادوں سے لے کر مرزا غالب تک اور ہندی میں حضرت میر تقی میر سے لے کر استاد ذوق تک اساتذہ کے ہزارہ شعر اس کو یاد تھے۔ سند دینے میں تو یگانہ روزگار تھا کہ اس کے کسی شعر میں کسی ترکیب یا فقرے یا لفظ کے استعمال پر کسی دوست یا شریک محفل نے کچھ تردد ظاہر کیا اور ادھر اس نے بے کھٹکے ریختہ یا فارسی کے کسی مسلم الثبوت استاد کی سند پیش کی اور معترض اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ حال ہی میں نواب مرزا کا ایک شعر بہت مشہور ہوا تھا: ہو نہ کیوں باں میں بلند دوست پر اپنی نگاہ، کب بنے ہے پستیوں میں آشیانے شاہباز۔ شعر تو اچھا تھا ہی، لیکن اس کی مزید وجہ شہرت یوں ہوئی کہ اطراف بداؤں کے ایک سید زادے صاحب دل اور صوفی مزاج شاعر سید دلدار علی مذاق ان دنوں دہلی آ کر تازہ خاقانی ہند کے شاگرد ہوئے تھے۔ استاد کے وہ اس درجہ معتقد تھے، اگرچہ غائبانہ کہ انہوں نے استاد کی مناسبت سے اپنا تخلص مذاق قرار دیا تھا، چنانچہ وہ شاگردی کی نیت سے حاضر آستانہ استاد ہوئے اور حسب ذیل شعر بھی انہوں نے خدمت میں پیش کیا۔
ذوق تھا یہ تیرے تلمس کا کہ تخلص کیا مذاق اپنا۔ حضرت خاقانی ہند کمال مسرور ہوئے اور مذاق کو سلسلہ ذوق میں داخل کیا۔ دہلی، اردو اخبار، مورخہ 15 دسمبر 1844 میں خبر شائع ہوئی۔ ان دنوں ایک شاعر مسافر یہاں وارد ہوئے ہیں، ہم سے بھی ان کی ملاقات ہوئی۔ نہایت ذہین و فتین ہیں، فن شعر میں دستگاہ لائق رکھتے ہیں۔ خاقانی ہند شیخ محمد ابراہیم ذوق کے رنگ ڈھنگ کی طبیعت میں اس شخص کو مبدع فیاض نے عطا کیا ہے۔ اس شہر میں آ کر نسبت تلمس شیخ موصوف سے حاصل کی، بہت محظوظ ہوئے۔ نام ان کا مولوی دلدار صاحب، وطن شہر بدایوں ہے، جو کہ مولد حضرت سلطان جی صاحب قدس سرہ کا ہے۔ حقیقت میں وہاں کی خاک آدم خیز ہے اور اکثر اہل دل وہاں کے سنے گئے ہیں۔ قرابت قریبہ ظہور اللہ خان نواسے رکھتے ہیں، جو شاعر نامی ہم عصر مرزا علیہ الرحمہ کے صاحب دیوان ہندی و فارسی تھے۔ 3-4 بار ہم سے ان سے ملاقات ہوئی۔ بعض اشعار حسب فرمائش حضار عین جلسہ احباب میں کہے اور سنائے۔ غرض اتنا تیز طبع صاحب ذہن سلیم کم دیکھنے میں آیا۔ اتفاق کی بات کہ ایسے ہی کسی محفل میں نواب مرزا بھی موجود تھے۔ نواب شمس الدین احمد شہید کی فرزندی اور خاندان لوہاروں سے نسبت کے باعث سبھی انہیں جانتے تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ نواب مرزا داغ ہرچند کے مملکت سخن میں نووارد ہیں، لیکن خم و پیچ سے اس کی راہوں کے خوب ماہر ہیں۔ مذاق صاحب نے جب اپنے شعر سنا لیے تو دہلی کے شعراء سے بھی درخواست کی گئی۔ سب سے آخر میں نواب مرزا نے غزل پڑھی۔ جب وہ منقولہ بالا شعر پر پہنچے تو انہوں نے ایک صاحب کو پہلو بدلتے دیکھا۔ یہ حکیم غلام مولا قلق میرٹھی تھے، ریختہ میں مومن کے شاگرد اور مومن ہی کی طرح فارسی تراکیب کے دل دادا۔ فارسیت کا رنگ اس لیے اور بھی چوکھا تھا کہ فارسی میں مولانا صہبائی ان کے استاد تھے۔ جب داغ کی غزل ختم ہوئی اور محفل برخاست ہونے کو ہوئی تو نواب مرزا نے حکیم صاحب کے پاس جا کر تسلیم کی اور اپنے مخصوص شیریں لہجے میں پوچھا، جس پر رامپوری پٹھانی رنگ بہت خفیف سا تھا اور بھلا معلوم ہوتا تھا۔ بندے نے قبلہ کو کچھ پہلو بدلتے دیکھا تھا۔ اگر خادم کی کسی بیت میں کچھ خامی ملاحظے میں آئی ہو تو ملتمس ہوں کہ اپنی کوتاہی پر مطلع فرمایا جاؤں۔ حکیم غلام مولا قلق صاحب کی طبیعت میں حیا بہت تھی اور اسی لیے انہوں نے داغ کو برسر محفل نہ ٹوکا تھا۔ اب جو داغ نے براہ راست انہیں مخاطب کر لیا تو وہ ایک ذرا چپ رہے، پھر متانت سے بولے، جی خامی تو کچھ نہیں، ایک اشکال البتہ تھا۔ اب تمام اہل محفل جانا ملتوی کر کے جہاں جہاں تھے وہیں متوجہ ہو گئے۔ جی ارشاد، ہماتن گوش ہوں، نواب مرزا نے خاکساری کے لہجے میں کہا۔ حکیم صاحب کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ انہیں کچھ پچھتاوا سا ہے کہ میں نے اشکال کی بات کیوں کہی۔ کہہ دیتا نہیں کوئی بات نہیں تو معاملہ ختم ہو جاتا، اب انہیں کہنا ہی پڑا۔ میاں صاحب، اشکال بس اتنا سا ہے کہ آشیان شہباز کی ترکیب تو خوب ہے، لیکن شہباز کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ آشیاں بناتا ہی نہیں، اس لیے فرتے حیا سے حکیم صاحب خاموش ہو رہے۔ حضور کی کرم ارزانی ہے کہ اس قدر توجہ فرماتے ہیں، لیکن آشیان شہباز کی ترکیب کلیم ہمدانی نے باندھی ہے۔ ملاحظہ ہو، یہ کہہ کر داغ نے بڑی کھلی ہوئی شستہ آواز میں شعر پڑھا۔ از نشان خون ناحق کشتگاں اورا چباک، بال کنجشک است فرش آشیان شاہباز۔ کچھ تو کلیم ہمدانی کے شعر کی خوبی اور کچھ برجستہ سند کی تحسین۔ حضار مجلس سے داد کا غلغلہ اٹھا۔ حکیم صاحب نے آگے بڑھ کر داغ کو گلے سے لگا لیا اور بولے، سبحان اللہ، خدا خوش رکھے، کیا بے تکلف سند دی اور کیا عمدہ شعر پڑھا۔ میں استاد کی بھی مجلس میں آپ کا ذکر کروں گا، یوں ہی شعر کہتے رہیں، آپ انشاءاللہ العزیز دلی کی آبرو ہوں گے۔ حکیم غلام مولا قلق تو کلیم ہمدانی کا شعر زیر لب گنگناتے ہوئے رخصت ہوئے۔ ادھر میر دلدار علی مذاق نے تو نواب مرزا کی پیٹھ ٹھونکی اور کہا،
بداؤں مراجعت سے پہلے آپ سے مزید ایک ملاقات کا متمنی رہوں گا۔ دل میں انہوں نے یہ بھی سوچا کہ میں بھی آج ہی استاد سے ان صاحبزادے کا تذکرہ کروں گا، ایسا نہ ہو حکیم صاحب انہیں مومن خان صاحب کا شاگرد بنوا دیں، انہیں تو ہمارا استاد بھائی بننا چاہیے۔ شعر و سخن کی دنیا میں طلوع ہونے والے تارے کی چمک اور گرمی سے اصحاب شعر کے دل روشن اور گرم ہونے لگے تھے۔ بزرگوں کو اشتیاق تھا کہ دیکھیں یہ کنجش کے نو پر کبھی سیمرغ بنتا ہے کہ نہیں، اور جوانوں کو اتفاق تھا کہ اس عمر میں ایسا نابغہ کم دیکھنے میں آیا ہے۔ داغ کو جس طرح دوسروں کے اشعار کثرت سے ازبر تھے، اسی طرح وہ زود گوئی میں بھی کمال لگتا تھا۔ اب قہوہ خانوں میں اس کے دوست ہمجولی بارہا شرط لگا کر شطرنج کھیلتے تھے کہ ہارو گے تو فی البدیہہ غزل کہنی ہوگی۔ پھر نواب مرزا کا کھیل دیکھنے اور اس کے مد مقابل کو عمدہ چالیں بتانے کے لیے لوگوں کا ٹھٹ جمع ہو جاتا۔ فقرے بازیاں ہوتی، اچھی چالیں بتانے کے شوق میں کئی لوگ ایک ساتھ بول پڑتے، اور نواب مرزا کی بازی جو سست ہوتی نظر آ رہی تھی اب تیز ہو جاتی۔ سارا مقصد یہ ہوتا کہ نواب مرزا کو ہرا کر انہیں کوئی ٹیڑھی زمین دے دیں اور کہیں گے کہ ابھی لاؤ 7 شعر کی غزل۔ نواب مرزا کی شطرنج اچھی تھی، اس لیے مد مقابل کے مشورہ پردازوں کے باوجود اس کو ہرانا آسان نہ ہوتا تھا۔ ابے یار حمید، تیرا تو گھوڑا گدھا بنا بیٹھا ہوا ہے، اسے اٹھا کر فرزین کے پیچھے لگا لو میرے بھائی۔ نہ ایسا نہ کیجو بھائی حمید، ان میاں خان کی عقل تو گھاس کھا گئی ہے۔ حمید میاں صاحب، تم تو فرزی والے پیادے کو ان کے رخ پر بڑھائیو، پھر دیکھیو، اسے کہوے ہیں کھیل۔ اجی واہ، کیا دوست ہیں کہ دشمن کے بھی کان کاٹے ہیں۔ اے جی بھائی جان، پیادہ آگے جائے تو نواب مرزا کا گھوڑا آزاد ہو جاوے گا۔ یار تم تو خچروں سے بھی بڑھ کر گھوڑے گدھے کے پگھے سے بندھے ہوئے ہو، دیکھتے نہیں کہ نواب مرزا 5 چالوں میں مات دے رہے ہیں۔ میاں میری مانو تو اپنے بادشاہ کو واپس قلعے میں لے چلو، ہیاں کا مورچہ مخدوش ہو رہا ہے۔ اس طرح باتوں میں ایک فریق مات کھا جاتا، اور مات کھانے والا نواب مرزا ہوتا تو یاران محفل میں جو شاعر ہوتے ان سے کہا جاتا کہ مصرعِ طرح تجویز کریں، لیکن ردیف ہو ذرا ٹھنکتی ویسی، کہ گھوڑے کی تر یوں کڑک دوڑتی ہوئی جائے، ذرا ان میاں صاحب کو پتہ تو لگے کہ رامپور سے پویاں کیوں کر دلی آتے ہیں۔ اس پر ایک قہقہہ لگتا جس میں نواب مرزا کی آواز سب سے بلند ہوتی۔ پھر نواب مرزا حاضرین میں سے کسی کو مخاطب کر کے کہتے، ہاں بھئی، ان فیل بے زنجیر کو سنبھالنا، بلبلائے پھر رہے ہیں، کہیں اپنی ہی صفوں پر نہ چڑھ دوڑیں۔ اس پر بڑا زوردار قہقہہ اڑا کہ اکثروں کے ذہن میں ایک فحش مثل بھی کوند گئی، جو ایسے ہاتھی کے متعلق تھی جو اپنی ہی فوج پر حلہ بول دیتا ہے۔ 4-5 مصروں اور فقروں کے رد و بدل کے بعد کہیں مصرعِ طرح تجویز ہوتا، مثلاً آتے ہوئے اس گھر میں قضا کو نہیں دیکھا۔ مصرع پورا ہوتے ہی نواب مرزا نے مصرع لگایا، جنت ہے مگر خانہ دشمن بھی الہی۔ اور ابھی شور تحسین کی گونج باقی تھی کہ داغ نے 2 شعر اور پڑھ دیے۔ اتنا تو بتا دے مجھے اے ناصح مشفق، دیکھا ہے کہ اس ماہ لقا کو نہیں دیکھا۔ افسوس کہ فرصت میں کبھی غور سے تم نے افسانہ ارباب وفا کو نہیں دیکھا۔ نہیں، یہ ان صاحبوں کی ملی بھگت تھی، کوئی بھی اس کمال صورت سے ایسے برجستہ چست بندش والے شعر نہیں کہہ سکتا۔ ایک صاحب نے فرمایا، وہ فخر الشعراء میر نظام الدین ممنون کے شاگرد اور چھوٹے بھائی میر باقر علی المتخلص بد جعفری تھے، اور بھائی کے انتقال کے کئی مہینے بعد اب تک ان کے غم میں سیاہ رومال کمر سے باندھتے تھے۔ ابھی ان کی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ داغ نے مقطع پڑھا، جب داغ کو دیکھا کسی بت خانے میں پایا، گھر میں کبھی اس مرد خدا کو نہیں دیکھا۔ دانت کے غل سے قہوہ خانے کی چھت اڑی جا رہی تھی، لیکن میر باقر علی جعفری نے کہا، ٹھیک ہے، مناسبتیں خوب ہیں، شعر رنگین ہے، پر مطلع تو کہا ہی نہیں۔
एक दो हाजिरीन ने घूर कर देखा कि मीर मोहम्मद अली तिश्ना कि अब उनकी मस्ती और बरहनगी का ज़माना आगाज़ था, लेकिन निगाह व जहन चालाक रखते थे। मानी खेज मुस्कुराहट मुस्कुरा कर बोले, तो हुजूर खुद ही इरशाद फरमा देते, इस कमसिन छोकरे को कहाँ तक मुकल्लफ करेंगे। नवाब मिर्ज़ा ने फ़ौरन समझ लिया कि इशारा मीर साहब का किस जानिब है। उन्होंने सरोकत खड़े होकर सलाम किया और कहा, आला हज़रत को ज़हमत क्यों देते हैं सरकार, मतला हाजिर करता हूँ। यह कहकर उन्होंने मतला पढ़ा। गर मेरे बुते होश रुबा को नहीं देखा, फिर देखने वाले ने खुदा को नहीं देखा। दाद के डोंगरों के दरमियान मोहम्मद अली तिश्ना चुप बैठे झूमते रहे। जब शोर थमा तो उन्होंने कहा, सुभान अल्लाह मियाँ साहबजादे, एक दिन तुम हम सब तिश्नगाने सुखन की सकाई करोगे। बस एक बात थी कि फिर देखने वाले की जगह उस देखने वाले हो जाता तो शेर रंगो संग में गौहर शाहवार हो जाता। नवाब मिर्ज़ा ने आगे बढ़कर तिश्ना के पांव पकड़ लिए और कहा, जाए उस्ताद खालिस। मियाँ हम कहाँ के उस्ताद और कहाँ के नक्काद, तुम्हें तो मियाँ इब्राहिम साहब के दर पर दस्तक देनी चाहिए। जी बहुत बेहतर, इंशाअल्लाह वहाँ हाज़िरी की कोई सबील जल्द निकालूंगा।